بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقونی یا اولی الالباب وکما ورد فی الحدیث الصحیح عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال کان کصیام الدہر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، ماہ رمضان اپنی ساری خیر و برکتوں کے ساتھ ابھی ہم سے رخصت ہوا ہے، اور یہ ماہ شوال جو اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے، یہ مہینہ بھی بڑا عظیم و بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت کے لیے اس میں 5 چیزیں رکھی گئی ہیں۔ ان 5 چیزوں سے اس ماہ شوال کے فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ماہ شوال کی 1 تاریخ کو مسلمانوں کا سب سے بڑی عید، جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، وہ اس ماہ شوال کے 1 تاریخ کو رکھی گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس ماہ شوال میں 6 روزے رکھے گئے ہیں، اور اس کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ جو مسلمان رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پورے سال بھر کے روزے رکھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس ماہ شوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اعتکاف کی قضا فرمائی تھی۔ کسی مصروفیات کی وجہ سے کوئی مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام کا ایک مرتبہ رمضان المبارک میں اعتکاف چھوٹ گیا، تو آپ علیہ السلام نے اس کی قضا شوال کے مہینے میں فرمائی۔ چاہتے تو اور مہینوں میں بھی حضور علیہ السلام کر سکتے تھے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر حضور پاک علیہ السلام کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ اس زمانے میں اور زمانہ جاہلیت میں ماہ شوال میں نکاح کو لوگ معیوب سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی نکاح کر لے تو دونوں میاں بیوی کا نباہ نہیں ہو سکتا، طلاق واقع ہو جائے گی، انتشار ہو جائے گا، یہ سمجھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی ماہ شوال میں ہوا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، یہ کہ باضابطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی تصویر لا کر حضور کو بتلائی تھی۔ اس اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اپنے سوکنوں پر فخر کیا کرتی تھی کہ میں نکاح سے پہلے حضور کو بتلائی گئی ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور میرا نکاح ماہ شوال میں ہوا ہے، جس مہینے میں لوگ نکاح کرنے کو معیوب سمجھتے تھے کہ اگر شوال میں نکاح کیا جائے تو نباہ نہیں ہو سکتا یا طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور 5ویں چیز اس ماہ شوال کے عظمت کے لیے، اس کی فضیلت کے لیے یہ ہے کہ ماہ شوال ان 3 مہینوں میں سے ایک ہے، یعنی اشہر حج میں سے یہ ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اگرچہ کہ اس مہینے میں حج نہیں ہوتا، لیکن حج کا احرام باندھنے کی جو میعاد ہے وہ شوال سے ہے۔ کوئی رمضان میں اگر حج کا احرام باندھنا چاہے تو نہیں باندھ سکتا، لیکن شوال سے حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اور اس کا شوال میں باندھا گیا احرام اس سے حج مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے ماہ شوال کو اشہر حج
اشہر حج، حج کے مہینوں میں اس کو شمار فرمایا گیا ہے۔ یہ اس مہینے کی فضیلت کے لیے 5 چیزیں ہیں کہ اس مہینے کی 1 تاریخ کو جو ہے عید الفطر منائی جاتی ہے، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار اور سب سے بڑی عید کا دن ہے رمضان کے اختتام پر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے میں 6 روزے مزید اور رکھے گئے ہیں۔ اور تیسرے ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک اعتکاف کی قضا اس ماہ شوال میں کی تھی۔ اور چوتھا یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح عائشہ سے اسی مہینے میں ہوا تھا، جس مہینے میں نکاح کرنے کو لوگ اس زمانے معیوب سمجھتے تھے۔ اور 5واں یہ ہے کہ یہ شوال کا مہینہ اشہر حج میں سے ہے۔ ان 5 چیزوں کی وجہ سے جو ہے شوال کے مہینے کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت ہے۔ ابھی ہم رمضان کے سارے خیر و برکتوں سے فیض یاب ہوئے ہیں، اور ماہ رمضان اپنی ساری خیر و برکتوں کے ساتھ ہم سے رخصت ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اور عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کو بہت بہت مبارک کرے۔ اسی کے فضیلت کے ساتھ میں یہ آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ہجرت کر کے جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے گھر مہمان رکے تھے۔ جب تک مسجد نبوی نہیں بنی، جب تک مسجد کے اطراف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے لیے کمرے نہیں بنے، اس وقت تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں حضور مہمان رہے۔ گویا کہ حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے میزبان ہیں اور حضور ان کے مہمان ہیں۔ حالانکہ مدینہ منورہ کے کئی اور لوگوں کی خواہش تھی کہ حضور ہمارے گھر مہمان ہوں۔ ہر کوئی خواہش مند تھا کہ حضور کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر حضور کی اونٹنی کو اپنے گھر لے جائے اور اپنا مہمان بنائے۔ قریب تھا کہ اختلاف ہو جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ چھوڑ دو میری اونٹنی کو، میری اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور بیہا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں جا کر وہ بیٹھ جائے گی اور میں اس کا مہمان رہوں گا، وہ میرا میزبان ہوگا۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے مختلف گلیوں کا چکر لگاتے لگاتے حضور پاک علیہ الصلوۃ اونٹنی قصوہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے صحن میں جا کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی خوشی کی حد نہ رہی، وہ فوراً آگے بڑھے، حضور پاک علیہ السلام کو اونٹ سے نیچے اتارا اور اپنے گھر میں مہمان بنایا۔ جب مسجد نبوی بنی اور ازواج مطہرات کے اطراف میں کمرے بنے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا مکان چھوڑ دیا، ان کے حوالے کر دیا۔ یہ صحابی روایت کرتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں کہ من صام رمضان ثم اتبع ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ حضور کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جو مسلمان رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے اور مزید رکھے، جو حضور سے ثابت ہیں، سنت سے ثابت ہیں، اگرچہ کہ درجہ حکم کے اعتبار سے مستحب کا ہے، جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ مسلمان ایسا ہے جیسے کہ پورے سال بھر کے روزے رکھے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اس لیے ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں تو کوشش کرنا چاہیے اس عظیم اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کہ شوال کے 6 روزے بھی رکھیں۔ اگرچہ کہ موسم دن بدن گرم ہوتا چلا جا رہا ہے، دھوپ کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ماشاءاللہ ماہ رمضان کافی حد تک معتدل مہینہ گزرا ہے، کوئی ایسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بہت معتدل مہینہ گزرا ہے ماہ رمضان کا۔ لیکن اگر ہمت کر لیں تو کیا نہیں ہو سکتا، اگر 6 شوال کے روزے رکھ لیں تو گویا کہ پورے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ عام طور پر کیا مرد کیا خواتین، مردوں کے مقابلے میں زیادہ عورتیں شوال کے روزے رکھتی ہیں، اور عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ عید کے دوسرے دن سے روزے رکھیں 6 تو ہی شوال کے روزے پورے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دن عید کا درمیان میں آ گیا
اور دوسرے دن شوال کے روزے رکھنا شروع کر دے، بڑی آسانی کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں. لیکن یہ کسی عذر کی وجہ سے، یاد نہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی مصروفیات کی وجہ سے عید کے دوسرے دن سے روزے اگر نہ رکھ سکے ہوں تو پورے مہینے میں جب چاہے جیسے چاہے روزے رکھ سکتے ہیں. پہلے عشرے میں 2، دوسرے عشرے میں 2 اور تیسرے عشرے میں 2، ایسا بھی کر کے رکھ سکتے ہیں. پہلے ہفتے میں نہیں رکھا، دوسرے ہفتے میں مسلسل رکھ سکتے ہیں. پہلے عشرے میں نہیں رکھ سکا، پورے 6 روزے دوسرے عشرے میں بھی رکھ سکتے ہیں. بالکل شوال کے آخر کے 6 تاریخوں میں بھی 6 روزے رکھ سکتے ہیں. پورے شوال کے مہینے میں جس طریقے سے آپ کو سہولت و ناغہ کر کے بلا ناغے کے تسلسل کے ساتھ جیسے چاہے روزے رکھ سکتے ہیں. آپ کے شوال کے روزے ہی شمار ہوں گے اور اس فضیلت سے آپ فیض یاب ہوں گے. اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ کر اس سعادت کو حاصل کرتے ہیں. ہم اپنے گھر کی خواتین تک بھی یہ حدیث پہنچا دیں، یہ فضیلت کی بات پہنچا دیں، تو جو بہنیں نہیں رکھے ہیں تو وہ بھی رکھنے والی بن جائیں گی اور اس سعادت کو حاصل کر لیں گی. کہ رمضان کے روزے اور شوال کے 6 روزے رکھنے پر پورے سال کا ثواب کیسے ملے گا؟ قرآن کریم کا ضابطہ ہے. قرآن کریم وعدہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو آدمی ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آتا ہے ہم اس کو 10 نیکی عطا کرتے ہیں. تو رمضان کے جو 30 روزے ہوئے، 30 کا 10 گنا، 10 مہینے کا ثواب، 300 روزوں کا ثواب. اور شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں، 6 کا 10 گنا 60، یعنی کہ 2 مہینے، تو وہ 300 اور یہ 60، تو سال کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 360 ہی ہوتے ہیں. چاند کے تاریخ کے حساب سے جو ہے 360 دن ہوتے ہیں سال کے. اللہ تعالیٰ کے اس ضابطے اور وعدے کے مطابق جو ہے 36 کو اگر 10 سے ضرب دے دیا جائے تو 360 ہوتے ہیں. اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ جو مسلمان رمضان کا روزہ رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پورے سال بھر روزے رکھے. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، اے لوگو تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے. ومن کان منکم مریضا، جو کوئی تم میں سے رمضان کے مہینے میں بیمار ہو، او علی سفر، یا کوئی تم میں سے سفر میں ہو، یا کوئی اور دوسرا عذر لاحق ہو گیا ہو، تو فرمایا گیا ہے کہ ان روزوں کی تعداد جو ہے دوسرے دنوں میں مکمل کرو. ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، روزوں کی جو تعداد 30 ہے یا 29 ہے رمضان کے، وہ تعداد مکمل کرو تمہارے چھوٹے ہوئے روزوں کی عید کے بعد کے دنوں میں. تو ہم میں سے جن لوگوں کے پورے 30 روزے اس سال مکمل ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے. اور اگر ہم میں سے کسی کے 2 روزے چھوٹے ہیں، 5 چھوٹے ہیں، 6 چھوٹے ہیں، کم زیادہ چھوٹے ہیں، ہمارے گھر میں بہنوں کی چھوٹتی ہیں، خواتین کی چھوٹتے ہیں روزے، تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ضرور کر لیں. کہ 30 روزوں کی تعداد مکمل کرنا فرض ہے، اور اگر 30 روزوں کی تعداد قضا کے ذریعے سے مکمل نہیں کریں گے قیامت کے دن باز پرس ہوگی، پکڑ ہوگی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم تعداد کو روزوں کے مکمل کر سکو. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم میں سے جن کسی کے روزے بیماری کی عذر کی وجہ سے یا کسی مصروفیات کی وجہ سے یا سحری کو نہ اٹھنے کی وجہ سے بعض مرتبہ چھوٹ گیا ہو، تو ان دنوں میں شوال کے مہینے میں کسی بھی دن جو ہے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں. لیکن اگر ہم عمر کے اس مرحلے میں ہیں کہ روزہ نہیں رکھ پاتے، ضعف و کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھ نہیں پاتے، یا معالج نے، حکیم اور ڈاکٹر نے روزے کے رکھنے سے منع کیا ہے، تو فدیے کے ذریعے سے روزے کی تکمیل کرے. لیکن تکمیل روزوں کی ضروری ہے، چاہے کسی طریقے سے کیوں نہ صحیح، روزے ادا کے ذریعے سے ہو
یا قضا کے ذریعے سے ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو کم از کم فدیے کے ذریعے سے ہو۔ شوگر کے بعض مریض ہیں، جب تک 3 دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے نہیں کھائیں گے وہ زندہ رہ نہیں پاتے، خود پریشان ہوں گے، دوسروں کو پریشان کریں گے۔ تو ایسے مریضوں کے لیے گنجائش ہے، رخصت رکھی گئی ہے کہ روزہ نہ رہے اور اپنے روزوں کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ کیا مطلب فدیے کا؟ فدیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا معاوضہ روزے کا دے دے۔ ایک روزے کا معاوضہ، جس کو شریعت کی اصطلاح میں فدیہ کہا جاتا ہے، وہ 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے۔ 30 روزوں کا مکمل دے دے۔ 30 روزوں کا 52.5 کلو گیہوں ہوتے ہیں، 52.5 کلو گیہوں، یا اس کی قیمت 2400 روپے کے لگ بھگ کچھ اس کی قیمت ہو جاتی ہے۔ تو پھر اب روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، یہ فدیہ روزوں کا بدل ہو گیا جو آپ کسی عذر کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اور ایک شکل بھی باقی ہے، یہ تو اس صورت میں ہے کہ روزہ نہ رکھا گیا ہو عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو یہ شکلیں ہیں کہ قضا کر لی جائے یا فدیہ دے دیا جائے۔ تیسری اور ایک شکل یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، آپ کو روزہ بھی یاد ہے کہ آج میرا روزہ ہے، لیکن آپ نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، پانی پی لیا آپ نے، جان بوجھ کر توڑا، حالانکہ آپ کو روزہ یاد تھا پھر بھی توڑ دیا آپ نے۔ کوئی چیز کھا کر آپ نے روزہ توڑ دی، یا اپنے بیوی سے خصوصی ملاقات کے ذریعے سے آپ نے روزہ یاد ہوتے ہوئے تو روزہ توڑ دیا آپ نے، اس دن کا روزہ نہیں ہوا، لیکن ایک دن کا روزے میں ایسی حرکت آپ نے کی یا کئی مرتبہ اس قسم کی حرکت ہو گئی، تو اس کا کفارہ جب تک مکمل نہیں دیں گے اس وقت تک اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، باز پور سے بچ نہیں سکتے۔ کسے کہا جاتا ہے کفارہ؟ ایک روزہ ہم نے جان بوجھ کر روزہ رکھ کر ہم نے توڑا ہے تو اس کی سزا یہ ہے شریعت کے اندر کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ ایک غلام، اس زمانے میں غلاموں کا رواج ہے نہیں پوری دنیا میں کہیں پر بھی۔ حضور کے مبارک زمانے میں صحابہ، تابعین و تبع تابعین کے زمانے میں اس کا رواج تھا، آہستہ آہستہ اس کے زمانے میں اب اس کا رواج بالکل ختم ہو گیا، غلاموں اور باندیوں کا رواج نہیں رہا، تو اس کا بدل ایک روزے کو آپ نے جان بوجھ کر توڑا ہے تو اس کے بدلے میں 60 دن کے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں گے۔ ایک دن بھی اگر ناگا ہو گیا روزے میں 2 مہینے کے تو پھر مسلسل 2 مہینے کے رکھنا پڑیں گے۔ یہ سزا ہے جان بوجھ کر رمضان کے روزے کو توڑنے کی۔ میں واقعہ سناؤں تو آپ کو جہاں معلومات میں اضافہ ہوگا، عمل کا ذوق اور شوق بھی پیدا ہوگا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہلکت یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ حضور نے پوچھا کہ مالکا تمہیں کیا ہو گیا؟ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہلکت یا رسول اللہ میں تو ہلاک و برباد ہو گیا۔ حضور نے پوچھا کہ مالکا تمہیں کیا ہو گیا، وجہ تو بتاؤ گے؟ تو وجہ کچھ نہ بتا، پھر تیسری مرتبہ وہی کہا کہ ہلکت یا رسول اللہ میں تو ہلاک و تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے تم اپنی وجہ تو بتاؤ کہ کس وجہ سے تم ہلاک ہو گئے، کیا بات پیش آ گئی؟ تو انہوں نے جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ پورا واقعہ انہوں نے سنایا۔ یا رسول اللہ روزے کی حالت میں جو میں اپنے بیوی کے ساتھ میں بستر کر چکا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم ایک غلام کو آزاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ لا یا رسول اللہ، نہیں حضور اتنی طاقت مجھ میں نہیں ہے کہ میں ایک غلام خرید کر غلام کو آزاد کر سکوں، اتنی میری استطاعت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تم 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو، اس کی طاقت ہے تم میں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ 1 مہینے میں ایسی گڑبڑ ہو گئی، اب 2 مہینے میں کیسے میں روزے رکھ سکوں گا؟ چونکہ ابتدائی اسلام کے اندر جو ہے دن اور رات کا بھی روزہ ہو جایا کرتا تھا، رات میں سوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے راتوں کو حلال کر دیا، کھاؤ پیو صحبت کرو، دن دن کا روزہ قرار پایا۔
جب انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ 2 مہینے کے مسلسل روزے بھی مجھ سے نہیں ہو سکتے، تو آپ علیہ السلام فرمائے حل تستطیعوا، کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری اتنی بھی طاقت نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں۔ ابھی حضور پاک علیہ السلام نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی تھی ان سے گفتگو کر کے کہ کہیں سے ایک تھیلا بھر کر آیا حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں، جس میں کھجوریں بھری ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہاں ہے وہ سائل جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تھیلا لو، اٹھاؤ اور اپنی جانب سے غریبوں میں لے جا کر صدقہ کر دو۔ انہوں نے کہنا شروع کیا یا رسول اللہ پورے مدینہ منورہ کے اندر مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، مجھے حکم فرمانے کا میں کن لوگوں میں جا کے صدقہ کروں، تقسیم کر دوں؟ پورے مدینہ منورہ کے سب سے غریب میں ہی ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ان کی اس بات کو سن کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہنسی آ گئی اور حضور کے دانت نظر آنے لگے۔ حضور پاک علیہ السلام کے ہنسنے کا مزاج نہیں تھا، آپ علیہ السلام اکثر و بیشتر مسکرا دیا کرتے تھے، کھلکھلا کر کبھی نہیں ہنستے تھے، لیکن اس مرتبہ آپ علیہ السلام اس طریقے سے آپ کو ہنسی آ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی چاندی جیسے صاف و شفاف دانت اندر سے ہونٹوں کے درمیان سے نظر آ گئی۔ آپ علیہ السلام فرما کے جاؤ کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ لیکن راوی آگے بیان فرماتے ہیں کہ یہ خاص طور پر ان کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے اہل و عیال کو جا کر کھلاؤ، ہم میں سے کوئی اگر آئندہ قیامت تک کوئی مسلمان اگر ایسا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتا، یا تو غلام آزاد کرنا پڑے گا، اس کا ثبوت نہیں ہے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا پڑے گا، یا پھر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک فقیر کو روزانہ 60 دن تک 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا پڑے گا، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ایک ایک فقیر کو صدقہ فطر کے بقدر اس کو اناج دینا پڑے گا۔ یہ تو یہ کفارہ ہے۔ تو ماہ رمضان میں اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے، لیکن بعض مرتبہ جو نئے دلہوں کے اندر بعض مرتبہ واقعے اس قسم کے پیش آ بھی جاتے ہیں، اور بعد میں شرما شرمی پوچھ بھی لیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ حضرات صحابہ چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی بہت زیادہ اپنے اعمال کے تعلق سے اور اپنے آخرت کے تعلق سے بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ جیسے میں نے پہلے بتلایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے جائیں تو پورے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر مہینے کی 3 روزیں 13، 14، 15 تاریخیں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جن کو ایام بیز کہا جاتا ہے، سب سے روشن راتیں، روشن دن، جو اسلامی تاریخ ان 3، 13، 14، 15 تاریخ کا روزے رکھتے ہیں، آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے اسے بھی پورے عمر بھر، پورے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب اسے بھی مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے سنت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام ہر پیر و جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے، صحابہ کو اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور پاک علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر و جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر و جمعرات کو بندوں کی اعمال اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ دیکھا آپ نے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، آپ گناہگار نہیں ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنا دی ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اس کے باوجود آپ اپنے اعمال، اپنی آخرت کے بارے اتنے فکر مند کہ میرے اعمال اللہ کے بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو ہمیں کس قدر اس سلسلے کے اندر جو ہے فکر مند ہونا چاہیے، ہم کس قدر اس تعلق سے بے فکر اور لاپرواہ ہیں۔ کوئی فکر نہیں، نہ اپنے اعمال کی فکر ہے، نہ آخرت کی کوئی ہمیں فکر ہے۔ جیسے حضور پاک علیہ السلام کو یہ فکر تھی، اسی طریقے سے یہ ساری فکریں حضرات صحابہ میں بھی منتقل ہو گئی تھی، کیا مردوں میں، عورتوں میں بھی منتقل ہو گئی تھی۔
غامدیہ نام کی خاتون حضور کی خدمت میں آتی ہیں، تشریف لاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ پر قرآن کا جو فیصلہ ہے، یعنی زنا کی جو حد ہے وہ مجھ پر جاری کر دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، پھر وہ خاتون اٹھتی ہے، ادھر سے آ کر بیٹھتی ہے، کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکم مجھ پر جاری فرما دیجیے، سزا جاری فرما دیجیے، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام ادھر رخ پھیر لیتے ہیں، پھر وہ ادھر آ کر بیٹھتی ہے، تیسری مرتبہ بھی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھ پر زنا کی حد جاری فرما دیجیے کہ میں زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ جاؤ، تم حاملہ ہو تو جب بچہ پیدا ہو جائے گا جب دیکھا جائے گا۔ اگر یہ خاتون اٹھ کر چلی جاتی اور اس کی ڈیلیوری ہو جاتی، یہ کہیں روپوش ہو جاتی، اپنے گھر میں ہو جاتی، اس کو کون پوچھنے والا تھا، کون تلاش کرنے والا تھا؟ لیکن فکر آخرت دیکھی، عذاب سے ڈر اور خوف دیکھی، ڈیلیوری ہو گئی تو فوراً ننھے سر کے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی خدمت پھر حاضر ہو گئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں بچے کو پیدا کر چکی ہوں، جن چکی ہوں، یہ میرا چھوٹا سر کا بچہ ہے، لیکن آپ مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے کہ میں قیامت کے دن ایک زانی کو جو سزا دی جائے گی وہ سزا برداشت کرنے کے مجھ میں ہمت و طاقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ زنا ایک بڑا سنگین جرم ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت ناراض ہو جاتے ہیں، چہرے کا نور اس کے ختم ہو جاتا ہے اور نسلیں زنا کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، چھوٹا سر کا بچہ ہے اور بچے کا جب دودھ چھوٹ جائے گا، رضاعت کی مدت جب پوری ہو جائے گا، جب دیکھا جائے گا، یہ چاہتی عورت تو کہیں روپوش ہو جا سکتی، کہیں چلی جا سکتی، اپنے گھر میں رہ جاتی تو اس کو کون ڈھونڈ کر لانے والا تھا، لیکن خوف خدا دیکھیے، فکر آخرت دیکھی، اللہ کے عذاب سے ڈر دیکھی۔ مدت رضاعت سے پہلے ہی اس خاتون نے اپنے بچے کو جو ہے دودھ چھڑا دیا اور کھانے کا عادی بنا دیا اور ایک سوکھے روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں دے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے اور کھانے کا عادی ہو چکا ہے، اب مجھے سزا دلوا دیجئے اور زنا کے سزا دلوا کر مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاک صاف بن کر حاضر ہوں اور مجھ سے کسی قسم کی کوئی باز پرس نہ ہو اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے ہاتھ سے بچے کو لیا اور ایک دوسرے صحابی کے حوالے دے دیا کہ تم ان کے پرورش کے ذمہ دار ہوں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خاتون کے لیے سنگسار کیا جائے اور شادی شدہ خاتون کی جو سزا ہے وہ اس پر جاری کیا جائے۔ اس کے لیے اتنا گڑھا کھودا گیا، گڑھا کھودنا چاہیے، کھودا جاتا ہے، اس میں اتارا جاتا ہے اسے شادی شدہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کو، اور اوپر سے پتھر برسائے جاتے ہیں۔ چنانچہ عورت کے لیے گڑھا کھودا گیا اور اس میں اسے ڈھکیل دیا گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ جب تکلیف برداشت نہیں ہوئی تو وہ خاتون چھلانگ لگا کر گڑھے کے باہر نکلی اور کود کر بھاگنے لگی، اور بھاگتے ہوئے خون کے قطرے حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ غالباً یہی صحابی ہیں، ان کے بدن کے اوپر خون کے قطرے گر گئے تو انہوں نے ایک اونٹ کے جبڑے کی ہڈی پڑی ہوئی تھی اس کو اٹھایا اور پھینک کر خاتون کو مارا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خدمت میں آ کر حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا واقعہ سنا کیسا ہوا کیا ہوا، تو حضور پاک علیہ السلام فرمایا کہ خالد جب عورت بھاگ رہی تھی تو اس کو چھوڑ دیتے، اس لیے کہ اس خاتون نے ایسی سچی پکی توبہ کی ہے کہ اگر سارے لوگوں پر اس کے توبہ کو تقسیم کر دیا جاتا تو سارے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی، اتنی سچی پکی توبہ اس نے کی ہے، ایسا خوف خدا اس کے اندر موجود تھا۔ تو بھائیو، یہ خوف خدا، فکر آخرت، اپنے اعمال کی فکر ہم میں بھی پیدا ہونی چاہیے۔ آج کس قدر ہم اپنے اعمال سے بے خبر ہیں،
خوف خدا سے ہمارا سینہ خالی ہو چکا ہے، فکر آخرت نام کی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ روزوں کا سلسلہ جیسے میں نے بیان کیا تھا، رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے کا معمول رکھا جائے، ایام 20 کے روزے کا اہتمام کیا جائے، اسی طریقے سے ہر پیر و جمعرات کے روزے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اس کی فضیلت میں نے بتلائی، خاص طور پر امت کے نوجوانوں کو بھی ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے شادی کی ترغیب دیتے ہوئے روزے کی بھی ترغیب دیا۔ آپ نے یا معاشر الشباب، اے نوجوان لوگو، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے، فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ شادی کرنے کی وجہ سے نگاہیں پست ہو جاتی ہیں۔ کسی غیر محرم پر، اجنبی عورت پر نگاہ آپ کی گندی نگاہ پڑ نہیں سکتی، وأحسن للفرج، اور اس کے ذریعے سے شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اب اس شرمگاہ کا استعمال کسی ناجائز جگہ پر نہیں ہو سکتا۔ فإن لم يستطع، اور اگر تم شادی کی طاقت نہیں رکھ سکتے، طاقت سے کیا مراد ہے؟ حضرات محدثین نے بیان کیا ہے الباءۃ کا کیا مراد ہے۔ باءۃ کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے بیوی کا خرچہ دے سکے، جسے شریعت کی اصطلاح میں نان و نفقہ کہا جاتا ہے۔ نان و نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ کوئی نوجوان ہم میں سے ایسا ہو جو اپنے بیوی کو شادی ہونے کے بعد گھر دے سکتا ہے، رہنے کے لیے، کھانے کے لیے کھانا دے سکتا ہے، اور پہننے کے لیے کپڑا دے سکتا ہے، تو ایسے سارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ نکاح کا انتظام کر لیں اور اپنے گھر والوں کو کہہ دیں کہ میرا نکاح کر دیا جائے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ الباءۃ کا مطلب، طاقت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہے۔ تو جو آدمی اپنے بیوی کا نان و نفقہ دے سکتا ہے، حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہے، تو ایسے نوجوانوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں نکاح کی ترغیب دی ہے، نکاح کرنے پر ابھارا ہے آپ علیہ السلام نے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فإن لم يستطع، اور اگر تم میں سے کوئی اپنے بیوی کا نان و نفقہ نہیں دے سکتا اور حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، فعلیہ بالصوم، تو ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ روزوں کا اہتمام کرے۔ فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ روزوں کا رکھنا شہوت کو قابو میں کرتا ہے۔ تو روزوں کا سلسلہ آیا تو میں نے ضمن میں یہ بھی بات میں نے بیان کر دی ہے کہ اگر ابھی ہم طالب علم ہیں، یا کوئی عذر ہے، یا گھر والے تیار نہیں ہیں، یا پھر ابھی ہم اپنے بیوی کا نان و نفقہ ادا نہیں کر سکتے، تو بھائیو ایسے نوجوانوں کو چاہے کہ روزوں کا اہتمام کریں، کہ روزوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے شہوت کنٹرول میں رہتی ہے، قابو میں رہتی ہے۔ اور اس زمانے کے اندر جو ہے، میں سرپرستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ہماری اولاد شادی کے قابل ہو گئی ہے تو شادی کرنے میں دیر نہ کریں۔ ہمارے شادی کے کرنے میں دیر اگر ہو جاتی ہے، ہمارے شادی کرنے میں اگر بچوں کی اگر دیر ہو جاتی ہے، اور ہمارے دیر کرنے کی وجہ سے ہمارا بچہ، ہماری بچی کسی غلط کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں بچہ اور بچی گناہگار ہوں گے، ساتھ میں ان کے ماں باپ بھی گناہگار ہوں گے، ساتھ میں ماں باپ بھی گناہگار ہوں گے۔ یہ تو ماں باپ کی بات میں نے بیان کر دی، لیکن عزیز نوجوانوں، اس وقت تک جب تک کہ شادی کا انتظام نہ ہو جائے، اس میں کچھ مہینے لگ ہی جاتے ہیں اس کی کارروائی مکمل کرنے کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا شرمگاہ کا استعمال کسی غلط جگہ پر نہ کریں، کسی کے چکر میں نہ آئے، نہ کسی کو اپنے چکر میں پھنسائیں، پاک دامن رہنے کی کوشش کریں۔ پاک دامن نوجوان اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بڑا فضیلت والا ہے، بڑا خوش نصیب ہے، اور داغدار نوجوان جو کہیں ایسے کاموں میں پھنس جاتا ہے، آج بڑے اس کے اسباب ہو گئے ہیں۔ زنا کے عام مواقع ہر کسی کو میسر آ جا رہے ہیں، ایسے گئے گزرے زمانے کے اندر بھی ہمارے نوجوان پاک دامن اگر رہتے ہیں تو ان کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ نکاح کا انتظام ہونے تک اپنے خواہشات کو قابو میں رکھنے کے لیے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی کر پوری طریقے سے شریعت مصطفیٰ کو سمجھ کر
شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال کی، اپنے آخرت کی ہمیں فکر نصیب فرمائے اور خوف خدا ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔